الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. گرامی قدر سامعین و مشاہدین، شرک اکبر تک پہنچانے والے اسباب و وسائل کے تعلق سے دروس کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں اب تک بہت ساری اہم باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ ہم اس پر نظر ڈالیں گے کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کی بدعت کا آغاز کب اور کس طرح ہوا. سرزمین مصر میں ایک حکومت قائم ہوئی جسے تاریخ میں عبیدیوں کی حکومت کے نام سے جانتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے. انہی لوگوں نے اس بدترین بدعت کا آغاز کیا. قبروں پر مسجدیں، مزارات، قبے وغیرہ کی تعمیر کی انہوں نے شروعات کی، ورنہ مسلمان ممالک میں قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کا وجود نہیں تھا. اور یہ جو کچھ کیا گیا یہ دراصل میں یہود و نصارہ کی نقالی تھی. ان کی پیروی اور ان کی تقلید میں ایسا کیا گیا تھا. چنانچہ آپ یہ بات بار بار گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے. آئیے مزید اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال اور دلائل دیکھتے ہیں. امام طحاوی حنفی، جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں قال اللیث بنیان القبور لیس من حال المسلمین وانما هو من حال النصارى. امام لیث فرماتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر کرنا یہ مسلمانوں کے حالات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ نصرانیوں کے حالات میں سے ہے. نصرانی ایسا کرتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتے. امام تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں والذین یعظمون القبور والمشاہد لہم شبہ شدید بالنصارى. جو لوگ قبروں اور مزارات کی تعظیم کرتے ہیں ان کے اندر نصرانیوں اور صلیب پرستوں کی سخت مشابہت پائی جاتی ہے، شدید مشابہت پائی جاتی ہے. اس کے بعد شیخ نے اپنے تعلق سے ذکر کیا کہ جب وہ قاہرہ گئے، مصر گئے، اور وہاں ان کی ملاقات راہبوں سے ہوئی، نصرانی علماء سے ہوئی، اور ان سے مسیحیت، نصرانیت، کرسچینٹی اور نصرانیوں کے دین کے تعلق سے، صلیب پرستوں کے دین کے تعلق سے مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی خرابیاں بیان کی، اس کے اندر جو برائیاں در آئی ہیں اور جو کچھ وہ دلیل سمجھتے ہیں. نصرانی جس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا توڑ کیا، اس کا جواب دیا، اور شیخ نے آخر میں بیان کیا کہ تم لوگ مشرک ہو. نصرانیوں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ مشرک ہو، اور اس کے بعد ان کا شرک بیان کیا کہ کس طرح سے وہ مورتیاں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، اور ان مورتیوں اور مجسموں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے قبروں کی عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان قبروں اور مورتیوں سے فریاد کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں. اس وقت امام تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نصرانی عالم نے جواب دیا کہ ہم نہیں شرک کرتے ہیں، اور ہم ان مورتیوں کی اور ان قبروں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں، جیسا کہ کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں. کچھ مسلمان جب کسی نیک انسان کی قبر کے پاس جاتے ہیں، کسی ولی کی قبر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو جالیاں چومتے ہیں اور کھڑکیوں سے
अपने आप को लगाते हैं और उन खिड़कियों और जालियों का वसीला बना करके अल्लाह से दुआएं करते हैं, तो इसी तरह हम भी करते हैं। तो ये काम तो मुसलमान भी करते हैं। तो इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने उससे कहा कि ये जो मुसलमान हरकतें करते हैं ये भी शिर्क ही है, अगरचे वो लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। हकीकत ये है कि दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दीन इस्लाम से जाहिल और नावाकिफ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, नादान ऐसी हरकतें करते हैं, वरना जिसे इस्लाम की समझ है वो कब्रों को वसीला बना के अल्लाह से दुआ नहीं करता और वो कब्र परस्ती में मुब्तला नहीं होता। शेख फरमाते हैं कि उस वक्त उस नसरानी आलिम ने इकरार किया कि हाँ यकीनन ऐसा करना शिर्क है, और उसके बाद शेखुल इस्लाम ने बताया कि कुछ नसरानी ऐसे भी पाए गए जो मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहते हैं कि हमारे पास भी सैयद और सैयदा हैं जैसा कि तुम्हारे पास सैयद और सैयदा हैं, यानी कुछ वो मर्द हैं और कुछ खवातीन हैं जिनको तुम मुसीबतों में पुकारते हो। तो इस तरह से नसरानियों के पास भी हैं। नसरानी कहते हैं सैयद मसीह और सैयदा मरियम। मसीह ये मर्द हैं और मरियम उनकी माँ ये खातून है। तो उन कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास सैयद और सैयदा हैं उसी तरह तुम मुसलमानों के पास भी सैयद और सैयदा हैं। तुम भी सैयद हुसैन और सैयदा नफीसा को अपनी मुसीबतों में पुकारते हो। तो जो कुछ मुसलमान अहले बिदात और अहले शिर्क और कब्र परस्त और नादान मुसलमान ऐसी हरकतें करते हैं जो नसरानियों के बदले हुए दीन के मुआफिक हो जाता है, जिसमें वो नसरानियों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, ऐसी सूरत में नसरानी खुश होते हैं और नसरानी चाहते हैं, वो इस बात को पसंद करते हैं कि ये बिदातें मुसलमानों में फरोग पाएं, ये बढ़ें, क्योंकि वो इसे अपने लिए दलील बनाते हैं और बतौर दलील मुसलमान उलमा के सामने उसे पेश करते हैं कि ये हम नहीं करते, ये तो आप भी करते हैं, तो फिर आप तौहीद पे कैसे हो गए और हम मुशरिक कैसे हो गए। अगर ये करना तौहीद है तो हम भी अहले तौहीद हैं, और अगर ये करना शिर्क है तो आप अहले इस्लाम भी इसमें मुब्तला हैं। तो बहुत सारे नसारा और बहुत सारे अहले कुफ्र इसे दलील बनाते हैं। इसी तरह से अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने तहज़ीरुस साजिद में लिखा कि मजल्लतुल मुख्तार ये नसरानियों का मैगजीन है। उस मैगजीन में एक उन्वान अल-फातिकान अल-मदीनतुल कदीमा अल-मुक़द्दसा में उसका लिखने वाला जो मुसन्निफ है या जो मकाला निगार है रोनाल्ड कार्लोस बेती, वो ईसाई दुनिया में, मसीही दुनिया में बहुत शोहरत रखता है। ये शख्स कहता है इन्न कनीसतल क़िद्दीस बुतरुस वही अकबर कनीसतिन मिन नौइहा फिल आलमिल मसीही तक़ूमु अला साहतिन मुकर्रसतिन लिल इबादह मुंदु 17 क़र्ना इन्नहा क़ाइमतुन अला क़ब्रिल क़िद्दीस नफ़्सिही। ये गौर से सुने, क़ब्रिल क़िद्दीस नफ़्सिही व तहत अर्दियतिहा यक़अ तीहुम मिनल मक़ाबिरिल अथरिय्या। कहता है कि जो पुत्रुस की मुकद्दस हस्ती है और जो उसका कनीसा है, उसका कलीसा है, चर्च है, और मसीही दुनिया में अपनी नौइयत का मुनफरिद और अकेला चर्च है, और जिस पर 17 सदियों से जहां पर इबादत हो रही है, जिसके मैदान में, जिस चर्च के मैदान में इबादत की जा रही है, ये इस मुकद्दस हस्ती की कब्र पे, ये चर्च, ये कलीसा इस मुकद्दस हस्ती की चर्च पर कायम है। देखें नसरानी कैसे एतराफ कर रहे हैं कि कब्र पर उनका चर्च बना हुआ है। ये तो है कब्र पे मस्जिद की तामीर। तो कहा इन्नहा काइमतुन अला क़ब्रिल क़िद्दीस नफ़्सिही, मुकद्दस हस्ती जो बुतरुस की मुकद्दस हस्ती है उसकी कब्र पे ये कलीसा कायम है। और फिर कहा कि उसकी जमीन के
آس پاس بہت سارے دیگر نیک لوگوں کی قبریں بھی پائی جاتی ہیں. تو جیسے کہ بہت سارے نادان اور اہل بدعت دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے کعبہ کا جو مطاف ہے، قبر پرست لوگ اس طرح کے، مسلمان جاہل قبر پرست اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے کعبہ کے پاس جو مطاف ہے اس مطاف میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں قبریں ہیں. نعوذ باللہ. اس کا یہ جہالت والی باتیں ہیں اور بے دلیل باتیں ہیں. اسی طرح سے تو ہم نے بتایا کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کی بدعت کا آغاز عبیدیوں نے کیا، جنہیں مصر میں سلطنت کرنے کا موقع ملا تھا اور جو اپنے آپ کو شیعہ مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے. پھر بہت سارے مسلمانوں نے انہی عبیدیوں کی پیروی میں قبروں پر تعمیر کرنا شروع کر دیا اور قبروں پر جا کے صلات ادا کرنے لگے، وہاں پر جا کے دعائیں کرنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر قبر میں مدفون بزرگوں کی عبادت میں لگ گئے، انہی کو اپنی مصیبتوں میں پکارنے لگے، ان سے فریادیں کرنے لگے، ان کی دہائی دینے لگے، مشکل کشائی اور حاجت روائی میں انہیں پکارا جانے لگا اور ان کی قبروں پر طواف کیا جانے لگا، قبروں پر ذبح کیا جانے لگا. کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی مرغا ذبح کر رہا ہے، کوئی اور چیز منت مان رہا ہے ان قبروں کے لیے. قبروں پر جا کے منتیں پوری کی جانے لگیں، وہاں میلہ لگایا جانے لگا. قسم قسم کی بدعات و خرافات ان قبروں کے ساتھ اس کے بعد شروع ہو گئی، جبکہ یہ سب ایسا شرک ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے. اس سلسلے میں ہم امام جمال الدین قاسمی علامہ شام ان کی کتاب سے پڑھتے ہیں، دلائل التوحید سے. وہ لکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم امام شوکانی جو علامہ یمن ہیں ان کی کتاب شرح الصدور بتحریم رفع القبور میں ہے، وہ ائمہ زیدیہ پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ، ان لوگوں کا دعویٰ، ائمہ زیدیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، ان کی قبروں پر مسجدوں کی تعمیر جائز ہے. اس کا رد کرتے ہوئے امام شوکانی فرماتے ہیں کہ قبروں پر قبوں کی تعمیر، نیک لوگوں کی قبروں پر، بزرگوں کی قبروں پر قبوں کی تعمیر کیسے درست ہو سکتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر وہ مسجدیں تعمیر کر لیتے تھے. اور آپ کہتے ہیں ہر ایک کی قبر پہ تو قبہ نہیں بنا سکتے، لیکن جو بزرگ کی قبر ہو، جو ولی کی قبر ہو، اس پر قبہ بنا سکتے ہیں. کہاں سے استثناء کر رہے ہیں؟ حدیث میں جس چیز پر لعنت آئی ہے وہی تو آپ کرنے جا رہے ہیں. ہر ایک کی قبر کے بارے میں حدیث میں ذکر بھی نہیں. حدیث میں یہی ہے، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی مرتا تھا، جب کوئی ولی مرتا تھا، جب کوئی بزرگ مرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تو یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے. تو کسی مسلمان کے لیے یہ کیسے جائز ہے کہ قبروں پر کیے جانے والے اس حرام کام کے لیے بزرگوں کا استثناء کر دے اور کہے نہیں بزرگوں کی قبروں پر مسجدوں کی تعمیر ہو سکتی ہے، جبکہ اہل کتاب جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور جن کی کرتوتوں سے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے نیک لوگوں اور بزرگوں اور ولیوں کی قبروں پر ہی مسجدوں کی تعمیر کی تھی، عام لوگوں کی یا گنہگاروں کی قبروں پر مسجدوں کی تعمیر نہیں کی تھی. پھر آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے اولاد آدم کے سردار ہیں اور جو خاتم النبیین ہیں اور جو اشرف المخلوقات میں، انسانوں میں سب سے بہتر، بلکہ مخلوقات میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہیں اور اللہ تعالی کے پسندیدہ اور منتخب بندے ہیں، وہ اپنی امت کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ نہ کیا جائے، اسے میلہ نہ بنایا جائے، اسے استھان نہ بنایا جائے. آپ اپنی امت کے لیے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایسا کرنا حرام ہے
ایسا کرنا ممنوع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر میلہ لگانے والے پر اور آپ کی قبر پر سجدہ کرنے والے پر اگر لعنت ہوگی تو آپ کی امت میں سے کسی اور شخص کی قبر پر یہ حرکتیں کرنے والے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی، وہ کیسے لعنت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ شام محمد جمال الدین قاسمی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ابو الحیاج اسدی سے کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں وہ پیغام دے کر، وہ حکم دے کے تمہیں نہ بھیجوں جو حکم دے کے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا تمستها، کہ جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے برابر کر دینا، اسے توڑ کر کے برابر کر دینا، زمیبوس کر دینا، اور جو بھی مجسمہ دیکھنا اسے توڑ دینا، مٹا دینا۔ توحید کی حفاظت کے لیے یہ واضح منہج اور واضح طریقہ تھا جس پر سلف صالحین اور ائمہ ہدی ان کے بعد چل چکے ہیں، کہ انہوں نے توحید کی چادر میں شگاف ڈالنے والی اور توحید کی چادر کو پھاڑنے والی کسی چیز کی اجازت نہیں دی جس سے توحید کا خاتمہ ہو جائے، یہاں تک کہ شیعہ کہلانے والے اور صوفی کہلانے والے یہ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے ائمہ میں غلو کر کے اور اپنے مشائخ اور اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین میں غلو کر کے انہوں نے غلو کی کلہاڑیاں چلا کر کے توحید کی دیوار کو منہدم کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے انہوں نے مشاہد اور مزارات تعمیر کیے، اور پھر ان کے آثار سے اور ان کے بقایا جات سے انہوں نے تبرک لینا شروع کیا، اور قبروں کی دہلیز پر انہوں نے سجدے کرنے شروع کیے، اور ان کے لیے نظر و نیاز اور منتیں اور قربانیاں یہ سب پیش کرنے لگے، اور اسی طرح سے یہ معاملہ دھیرے دھیرے زور پکڑتا رہا، خطرہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ صورتحال وہ ہو گئی جسے آج ہم عالم اسلامی میں دیکھ رہے ہیں کہ قبروں پر قبوں کی تعمیر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور قبروں کے آس پاس عمارتیں بنائی جاتی ہیں، کمرے بنائے جاتے ہیں، اسے خوب مزین و منقش کیا جاتا ہے، نقش و نگار کیا جاتا ہے، وہاں قالینیں بچھائی جاتی ہیں، اور وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، اور وہاں پر قمقمے جلائے جاتے ہیں، اور وہاں پر نظر و نیاز کے لیے چڑھاوے چڑھانے کے لیے صندوق رکھے جاتے ہیں، بکس اور پیٹیاں رکھی جاتی ہیں، اور پھر زائرین و زائرات کے لیے وہاں پر زیارت کرنے آنے والے مرد اور خواتین کے لیے اسے کھول دیا جاتا ہے، وہاں وہ پہنچتے ہیں۔ جس طرح سے حج کے لیے دنیا سے لوگ آتے ہیں، ایسے ہی مزارات پہ لوگ حج کی خاطر جاتے ہیں، وہاں کا باقاعدہ قصد و ارادہ کرتے ہیں، اور بہت سارے مشرکانہ اعمال ایسی جگہوں پر انجام دیتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں بوسہ دیتے ہیں، وہاں اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، وہاں وسیلہ لیا کرتے ہیں، وہاں ذبح و قربانی کرتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی طرح سے وہاں عرس اور میلہ لگاتے ہیں، اور وہاں پر اسلام اور ایمان کے خلاف بلکہ اسلام اور ایمان کو ختم کر دینے والے بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اہل علم نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، کچھ اور اہل علم کے اقوال انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔